ناظرین آداب، میں ہوں محمد عامر بدر۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کریں، صدر جمہوریہ کا رومانیہ میں ہندوستانی برادری سے خطاب۔ IIT کھڑگپور اور برطانیہ کی لیڈز یونیورسٹی کے درمیان عالمی تحقیقی تعاون کا معاہدہ، اور 8 ماہ بعد خلا سے ناسا اور روسی خلابازوں کی کامیاب واپسی۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ رومانیہ کے دورے کے دوران صدر جمہوریہ ہند درپدی مرمو نے دارالحکومت بخارسٹ میں منعقدہ استقبالیہ تقریب میں ہندوستانی برادری اور فرینڈز آف انڈیا سے خطاب کیا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر مملکت نیمو بین جینتی بھائی بمبھانیا، اراکین پارلیمنٹ ڈاکٹر دنیش شرما اور وجے باگھیل بھی موجود تھے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ اگرچہ رومانیہ میں مقیم ہندوستانی اپنے وطن سے دور رہتے ہیں، لیکن ان کے دل ہمیشہ بھارت کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ بھارتی کمپنیاں اور پیشہ ور افراد رومانیہ کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے نئے مواقع پیدا کر رہے ہیں۔ اپنے خطاب میں صدر جمہوریہ نے وکست بھارت 2047 کے وژن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت ایک خوشحال، جدید، خود کفیل اور جامع قوم کی تعمیر کے سفر پر تیزی سے گامزن ہے۔ آسٹریلیا کی معروف جامعہ گرفت یونیورسٹی نے بھارتی طلبہ کے لیے 50% تک ٹیوشن فیس اسکالرشپ کا اعلان کیا ہے۔ یہ اسکالرشپ ان بھارتی طلبہ کے لیے دستیاب ہوگی جو گرفت یونیورسٹی کے انڈر گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ پروگراموں میں داخلہ لیں گے اور یونیورسٹی کی مقررہ شرائط پوری کریں گے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق اس اقدام کا مقصد باصلاحیت بھارتی طلبہ کو کم فیس میں عالمی معیار کی تعلیم فراہم کرنا اور بھارت و آسٹریلیا کے درمیان تعلیمی تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ تعلیمی ماہرین کا ماننا ہے کہ اس اسکالرشپ سے ہزاروں بھارتی طلبہ کو اعلیٰ تعلیم کے حصول میں آسانی ہوگی۔ IIT کھڑگپور نے برطانیہ کی یونیورسٹی آف لیڈز کے ساتھ ایک اہم شراکتی معاہدہ کیا ہے، جس کا مقصد بین الاقوامی سطح پر تحقیق، اختراع، علمی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ادارے مشترکہ تحقیقی منصوبوں، طلبہ اور اساتذہ کے تبادلے، علمی اشتراک، سائنس، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، پائیدار ترقی سمیت کئی شعبوں میں مل کر کام کریں گے۔ دونوں اداروں کے ذمہ داران نے اس معاہدے کو بھارت اور برطانیہ کے درمیان اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کے میدان میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ 8 ماہ پر محیط سائنسی مشن مکمل کرنے کے بعد ناسا کے خلاباز کرس ولیمز اور 2 روسی خلاباز سرگئی کودسوئرکوف اور سرگئی میکائیو کے ساتھ بحفاظت زمین پر واپس پہنچ گئے۔ تینوں خلاباز سویز MS-28 خلائی جہاز کے ذریعے قازقستان کے شہر زیز قازغان میں پیراشوٹ کی مدد سے کامیاب لینڈنگ کی۔ یہ مشن مجموعی طور پر 241 دن جاری رہا، جس دوران عملے نے زمین کے 3856 چکر لگائے اور 102 ملین میل سے زائد کا سفر طے کیا۔ یہ خلائی مشن 27 نومبر 2025 کو شروع ہوا تھا۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر قیام کے دوران خلاباز کرس ولیم نے کینسر کے نئے علاج، جدید کمپیوٹرز میں استعمال ہونے والے مواد کی خلا میں تیاری اور دیگر سائنسی تحقیقات میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے علاقائی مرکز دہلی کے نئے دفتر کا باقاعدہ افتتاح 22 جولائی 2026 کو وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اپنے خطاب میں وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے کہا کہ یونیورسٹی نہ صرف معیاری تعلیم فراہم کرتی ہے بلکہ پیشہ ورانہ پروگراموں جیسے کہ BEd، LLB، پالی ٹیکنک اور دیگر کیریئر پر مبنی کورسز کے ذریعے طلبہ کو روزگار کے لیے بھی تیار کرتی ہے۔ رچیکا کیم ریجنل ڈائریکٹر مانو ریجنل سینٹر دہلی نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ تقریب میں سابق وائس چانسلر پروفیسر محمد میاں، جوائنٹ سیکریٹری یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ڈاکٹر مدھوکر ایم باوارے، انسیپل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شمس اقبال، سینٹر فار ڈسٹنس اینڈ آن لائن ایجوکیشن کے ڈائریکٹر پروفیسر رضا اللہ خان نے بھی شرکت کی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں تعلیمی سیشن 2026-27 کی شروعات کے موقع پر دیکچھارم پروگرام منعقد ہوا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی جاوید مکرم صدیقی نے طلبہ سے کہا کہ سخت محنت اور لگن کامیابی کی کلید ہے۔
انہوں نے مشورہ دیا کہ طلبہ اپنے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے یونیورسٹی کی تعلیمی سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے اپنے خطاب میں کہا کہ اتحاد و اتفاق کو اپنا شعار بنائیں اور اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں۔ رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد نے کہا کہ داخلے کے پورے عمل میں شفافیت کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے۔ ڈین بہبودیہ طلبہ پروفیسر صدیقی محمد محمود نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا مختصر تعارف پیش کیا اور اس کے قیام کے مقاصد پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر ڈین بہبودیہ طلبہ کے تمام ارکان، یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اور آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کریں، صدر جمہوریہ کا رومانیہ میں ہندوستانی برادری سے خطاب۔ IIT کھڑگپور اور برطانیہ کی لیڈز یونیورسٹی کے درمیان عالمی تحقیقی تعاون کا معاہدہ، اور 8 ماہ بعد خلا سے ناسا اور روسی خلابازوں کی کامیاب واپسی۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔